عجائب۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ الکہف شروع کر رکھی ہے اور ہم نے واقعات کا جو وہاں بیان ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے سفر کی تفصیلات سامنے رکھی ہیں، اور پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز، مقصد کیا تھا اس کے بیان کرنے کا، وہ بھی میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لہذا اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرے، قرآن و سنت پر عمل کرے، اور جو کچھ بھی اس کو تکلیفیں پیش آتی ہیں، جو کچھ بھی اس کو خوشیاں ملتی ہیں، تکلیفوں پر صبر کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کے عنایات اور انعامات مل رہے ہیں ان پر شکر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کا طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی مشکلات میں گھرا ہوا ہو تو صبر کرے، اور جب اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اس پر بارش کی طرح برس رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس کے بعد آج ہم نے ذوالقرنین کا واقعہ پڑھنا ہے جو آیت 83 سے شروع ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بالکل یقین ہے خواتین و حضرات نے اس سورت کو کئی دفعہ پڑھا ہوگا۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین کون ہے جس کا یہاں ذکر آیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ آپ ہر بات سمجھ کے پڑھتے ہیں، اخبار ہو کوئی چیز ہو، تو سب سے ضروری ایک مومن کے لیے قرآن ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھے۔ اب ایک ذوالقرنین حکمران تھا نا؟ دیکھیں، اگر پتہ ہے تو بتائیں۔ حکمران سارے ہوتے ہیں، کتنے سارے دنیا میں حکمران گزرے ہیں، یہ ذوالقرنین کون تھا؟ سر جی، یہ عادل اور طاقتور حکمران تھا، لوگوں کی خیر خواہ، خیر آپ چاہنے والا۔ پھر اس کی خصوصیات بتا رہے ہیں۔ عادل حکمران تھے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ کون تھا؟ اب پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ برائے مہربانی سوال کیا کریں تاکہ جو بات سمجھ نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 83 پڑھ رہا ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اچھا، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا؟ یہودیوں نے سوال کیا تھا، قریش مکہ نے مشرکین کے ذریعے، دیکھیں مشرکین کے ذریعے بات، یہودیوں نے سوال کیا تھا۔ یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ آدھی بات ہے کہ یہودیوں نے پوچھا تھا۔ میں نے تو سفیدی رکھی تھی انڈے کی۔ اب پلیز اور نو میں نے سفیدی۔ آپ بات کو پوری طرح سمجھا کریں جس طرح میں سمجھاتا ہوں۔ سوال سمجھا کریں، سوال کا جواب اس سوال کے مطابق دیا کریں۔ اب بڑے غور سے سنیے کہ یہ سوال کس نے کیا تھا۔ سوال کیا تھا مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ پوچھ کے آتے تھے یہودیوں سے کہ آپ ایسا سوال بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے سکیں، پھر ہم ان کی مذاق اڑائیں اور کہیں کہ یہ کیسا نبی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا۔ یہ تھا یہودیوں سے پوچھ کے آتے تھے مشرکین مکہ، اور وہ سوال کرتے تھے۔ تو یہاں یسألون کا مطلب ہے کہ یہ مشرکین مکہ آپ سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ ذوالقرنین کے بارے میں۔ اب ذوالقرنین کیا ہے، کون ہے، یہ بات ہمیں پہلے پتہ ہونی چاہیے تاکہ آگے کی بات پھر سمجھ آئے گی کہ جب ہم پوری طرح سمجھیں گے کہ ذوالقرنین کون ہے۔ اچھا،
اب اس پہ کافی مفسرین کی لے دے ہوئی ہے، اور اس بات کو تو انہوں نے سب نے مانا ہے کہ یہ سکندر اعظم تو نہیں ہے جو رومی بادشاہ تھا، کیوں؟ وہ مومن تھا ہی نہیں، اور یہ خصوصیات ساری ایک مومن کی ہیں۔ تو ان کا اتفاق ہوا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ایران کا فرمانبروا تھا، اور اس کو سائرس کہتے ہیں۔ اسی سائرس کا نام ذوالقرنین ہے۔ اچھا، اب یہودی اس ذوالقرنین یا سائرس کے بہت ہی احسان مند تھے۔ کیوں بلا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اب بڑے غور سے سنیے، لکھ لیجئے نوٹ تاکہ آپ کو بات سمجھ رہے اور جب پڑھیں تو سمجھ آئے۔ ہوا یہ کہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں اور بنی اسرائیل کی آیت 4 تا 8 ایک فساد کا، بڑے عظیم فساد کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا۔ کہاں پر؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 4 تا 8 میں۔ وہ فساد کیا تھا؟ ایک رومی بادشاہ بخت نصر تھا، اس نے یروشلم کو فتح کیا اور تباہی پھیلا دی۔ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ، بڑے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، یروشلم کو تباہ کر دیا۔ یہ بخت نصر نے 587 قبل مسیح میں کیا، اور پھر یہودیوں کو پکڑ کے وہاں لے گیا، کچھ کو تتر بتر کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی یہودیوں کو، اس لیے کہ وہ انبیاء کی بات سن کے نہیں دیتے تھے، اور اپنی گمراہیوں پر شدید اصرار تھا ان کا۔ تو 587 قبل مسیح میں ان کو رومی بادشاہ بخت نصر نے یہ ساری تباہی پھیلائی۔ اب بخت نصر کو شکست دی ہے سائرس نے، یہ جو ایرانی حکمران تھا۔ اس نے پھر ان یہودیوں کو کہا ہے کہ تم چلے جاؤ واپس وہاں یروشلم میں، اور اس کی یہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے ان کو پھر بسایا یروشلم میں، ان کو یہ بھی الاؤ کر دیا کہ وہ وہاں وہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کریں۔ تو اس وجہ سے اس سائرس ایرانی بادشاہ کو وہ بہت عزت سے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب یہودیوں کو یہ پتہ تھا کہ اس سائرس، جس کا نام یہاں قرآن ذوالقرنین کہتا ہے، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے زمانے کی بات ہے، ایسے بادشاہ کی بات ہے جن کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال پوچھیں آپ ان سے۔ مشرکین مکہ سے کہا، اور یہودیوں کو یہ یقین تھا کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے، نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری دنیا کے استاد ہیں، مسلمانوں کے تا قیامت استاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کے استاد اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب یہ سوال انہوں نے اس نقطہ نظر سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان پڑھ ہیں، اور کہیں ان کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے جو پہلے 2 سوال اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، جس کا جواب آپ سن چکے ہیں، اور خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا آپ سے سوال پوچھ چکے تھے، وہ بھی آپ کل سن چکے ہیں۔ اور آخری جو تیسرا سوال جو تھا، آخری نہیں تھا، اور بھی سوال آتے رہے ہیں، تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ ذوالقرنین کون تھا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ 587 قبل مسیح میں ایرانی بادشاہ بخت نصر نے تباہی پھیر دی یروشلم کی، جس کا ذکر بنی اسرائیل کی آیت 4 تا 8 میں ہے۔ لیکن پھر اس رومی بادشاہ کو یا رومی شاہیت کو ختم کیا سائرس نے، اور سائرس نے پھر اس وقت یہودیوں سے کہا کہ تم جاؤ یروشلم کو آباد کرو، اس کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرو، وغیرہ وغیرہ۔
تو یہودیوں کے یہ بہت بڑے محسن تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا بھی نہیں لگے گی ویسی، تو یہ بتائیں، پوچھیں ان سے۔ اب کوئی سوال یہاں تک جو میں نے آپ سے بات کی ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی سر، سر میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا، ذوالقرنین، اچھا، اب آپ کو تو نام اس سے کے کیا؟ معنی تو صحیح نہیں ہے لکھے ہوئے۔ کرنین دو سینگوں والا، ذوالقرنین دو سینگوں دو والا، سنگوں، جی اور سر میں ذوالقرنین میں یہی پریشان ہوگی پڑھ کے کیا پریشانی کہ ہے آپ ہمیں کو؟ نام نہیں رکھنا چاہیے ذوالقرنین، بھائی کہ نام ہمیں رکھنے سے نام کچھ نہیں نہیں رکھنا ہوتا، چاہیے، لوگ نام رکھ رکھنے دیتے سے کچھ نہیں ہوتا، اس انسان کا سیرت و کردار ہے جو اس کے نام کو روشن کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جو کارنامے تھے، کبھی اس نے مشرق کا اگر دیکھیں گے سفر مشرق کے اینڈ تک کیا، مغرب کے اینڈ تک، یہاں تک کچھ کی تھی، تو اس لیے اس کو ذوالقرنین بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ سوال آپ نے دیکھا، آیت 83 میں پھر پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ، ان کو بتائیے، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی، ان کے ہاں تو یہ اس میں بہت سارے افسانوی رنگ بھر دیے گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے پوری طرح حقائق کو کھول کے ان کو بیان کر دیا۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک قرآن کے طالب علم کے ذہن میں، کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا؟ اس کا مقصد کیا تھا ان حالات میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور صحابیات جو تھے، ان کو وہ حالات دیکھنا پڑ رہے تھے؟ تو کیا اس میں خاص سبق کیا ہے؟ کیوں ان کو واقعہ سنایا جاتا ہے؟ دیکھیں، قرآن واقعات کی کتاب نہیں ہے، قرآن نے ہر واقعے کو بیان کیا ہے ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوالات کے جواب جب دیے ہیں تو اس میں ہدایت کا پہلو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ تو اس میں کیا ہدایت کا پہلو ہے؟ ہر جمعے کو آپ پڑھتے ہیں، یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے ان کے پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنائی تھی۔ میڈم یہ بات نہیں ہے، وہ ایک قصہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بڑے غور سے سنیں، اس وقت مشرکین مکہ کو جو انہوں نے سوال پوچھا تو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، میں تمہیں اس بادشاہ کا قصہ سناتا ہوں جو اس نے اس وقت کی دنیا پوری پر رول کیا ہے، مشرق سے مغرب تک فتوحات کی ہیں۔ اس شخص نے کس طرح اپنی اقتدار کو لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کیا، جہاں گیا، جہاں فتوحات کی، وہ مومن تھا، اس نے بہترین انداز میں اپنے اقتدار کو استعمال کیا۔ اور مشرکین مکہ، قریش مکہ، تم ہو کہ تمہیں تھوڑی سی طاقت اللہ نے دی ہے، قدرت دی ہے، اور تم نے مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا محال کر۔ تو ان کو قصہ سنایا جا رہا ہے اس بادشاہ کا جو صاحب اقتدار ہے لیکن کتنا رحم دل ہے۔ اور مشرکین مکہ اور آج کا نیتن یاہو ہو یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا مسلمانوں کے حکمران ہوں، کس طرح کا ظلم روا رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ قرآن زندہ کتاب ہے، اگر آپ سمجھ کے پڑھیں تو یہ ثواب کے لیے نہیں اتری، ثواب تو اس کا پروڈکٹ ہے، اس کا ثمر ہے، اس کی برکات ہیں اس شخص کے لیے جو اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرتا ہے۔ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے یہ۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آپ کو؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو بتاؤ کہ میں اب آپ کو سناتا ہوں وہ کیسا بادشاہ تھا۔
اچھا، اس کا اب ذرا واقعات کو سنیں، ایک ایک چیز آیت کو سمجھ کے چلیں۔ آیت 84 میں اللہ فرماتے ہیں، سنو، یہ قوم تھا ذوالقرنین جس کے بارے میں ان مکناہ فی الارض، ہم نے زمین میں اس کو اقتدار اختیار دیا تھا، عطا کیا تھا۔ تو رب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ بادشاہ ہے جس کو اللہ نے اقتدار دیا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے۔ بادشاہ بھی تھا، صاحب اقتدار بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کے اسباب اور وسائل، یعنی وہ ذرائع اور وسائل جو ایک مملکت کے بادشاہ کے لیے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا۔ گویا وہ عام انسان نہیں تھا، وہ بڑا مومن بادشاہ تھا، اور اس کے پاس سارے ذرائع اور وسائل جو ضروری تھے وہ موجود تھے۔ کوئی سوال آیت 84 کے بارے میں، 83 یا 84 کے بارے میں؟ اب آ جائیے 85 پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّبَعَ سَبَبًا، اس نے ایک مہم کا شروع کیا، اس نے ایک مہم شروع کی۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ کہ پہلے اس نے، آگے جو تفصیل ہے اس میں یہ بات ہے کہ پہلے اس نے پہلی مہم جو شروع کی وہ مغرب کی طرف چل دیا، اور فتوحات پہ فتوحات کرتا چلا گیا۔ تو اب اس کی سلطنت جو ہے، جب وہ سب ذرائع اور وسائل اس کے پاس تھے، مومن وہ تھا، تو اس نے جب فتوحات پہ فتوحات، اس کی سلطنت وسیع ہوتی چلی گئی۔ اب کیونکہ یہ مغرب کی طرف جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 86 میں حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا، سورج تو چکر لگا رہا ہے، اس مدار میں گھوم رہا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا آسان ہے اس بات کو سمجھنا، کہ وہ چلتا چلتا فتوحات کرتا کرتا ہوا خشکی کے راستے میں جا کے ایک سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ جب سمندر کے کنارے پہنچ گیا تو آپ کبھی سمندر پہ خشکی پہ نہ ہونا، سمندر کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں اور مغرب میں ہوں، تو جب سورج اب غروب ہوگا آپ کے مغرب کی طرف، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ تو سورج سفر کر رہا ہے۔ لیکن یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور سورج ڈوب رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو، تو دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی کے اندر جا رہا ہے۔ یہ اس بندے کو نظر آتا ہے جو اس کے ایک کنارے پہ کھڑا ہو اور مغرب میں سورج ڈوب رہا۔ سوال کلیئر ہے؟ جواب، یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر جی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں آگے کہ وجدہا تغرب فی عین حمیہ، تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ وہ پانی کالا تھا نا سمندر کا، تو اس نے دیکھا جب ایک کھڑا تھا اور مغرب میں سورج ڈوب رہا، تو اس کو ایسے نظر آیا جیسے وہ پانی میں سورج جا رہا ہے۔ اب وہاں پہ آگے بات جو اصل آ رہی ہے، وجد عندہا قوما، اور وہاں اس کو ایک قوم ملی۔ وہ قوم سے کیا مکالمہ ہوتا ہے؟ بڑے غور سے سنیے۔ قلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، یعنی وہ صاحب اقتدار تھا، فتوحات اس نے کر لی تھی، لہٰذا اب اللہ نے اس کو یہ قدرت بخشی کہ وہ چاہتا تو ان کو عذاب دیتا۔ وَإِمَّا أَن نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا یہ بھی کہ ان کے ساتھ ایک نیک رویہ اختیار کرے۔ تو اللہ آزمائش، اقتدار آزمائش ہے نا، تو اللہ وہی بات فرما رہے ہیں کہ اس کو اب آزمائش تھی اس کی، کہ چاہتا تو اقتدار کو ان کو تکلیفیں میں مبتلا کر دیتا۔
اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ دیکھ لیں مسلمان حکمران کس طرح آج اذیتوں میں مبتلا کر رہے ہیں اپنی قوموں کو، کیونکہ اقتدار ان کے پاس ہے، تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ یا وہ نیک رویہ اختیار کرے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اختیار کیا، خلفائے راشدین نے کیا، لوگ کس قدر آسانیوں سے آشنا ہوئے۔ تو یہ آیت 86 پھر پڑھ رہا ہوں، ذرا آپ بڑی غور سے سنیں کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ غروب آفتاب کی حد کو پہنچ گیا، ووجد تغرب فی عین حمیہ، تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ یہ منظر میں نے آپ کو بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ جب ان زمانوں میں لوگوں کو وہ تو پتہ نہیں تھا کہ سورج، یہ سولر سسٹم کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ اپنے جو کچھ ان کے مشاہدات ہوتے تھے، تو مشاہدہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ ایسے سمندر کالے پانی والے میں کھڑے ہوں ایک طرف اور دوسری طرف سورج ڈوب رہا، تو ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اب وہاں اس جگہ پر ذوالقرنین نے کیا دیکھا؟ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمٌ، تو اس کو وہاں ایک قوم سے اس کی ملاقات ہوئی۔ قُلْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے یہ اقتدار ذوالقرنین کو دیا تھا، قُلْنَا يَا ذَوالقرنین إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اب تمہارے پاس اقتدار ہے، تم چاہو تو ذوالقرنین ان کو تکلیف میں مبتلا کر دو، جیسے میں نے آپ کو بتایا آج دیکھ لیں مسلمان بادشاہوں کس طرح تکلیفوں میں مبتلا کر رکھا ہے، اور چاہو تو ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار، یہ اس کا امتحان تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو آیت 86 کے بارے میں کوئی سوال ہوگا؟ سر وہ قوم نہ وہ کیا کہتے ہیں گمراہ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ نے کہا کہ چاہے تم ان کو عذاب دو تو چاہے ان کے لیے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ کیا سوال ہے آپ؟ کیا ہے؟ سر میں کہہ رہی ہوں وہ قوم جس کے تک وہ پہنچے تھے، تو کیا وہ گمراہ تھی جس کی وجہ سے یہ کہا کہ چاہے عذاب دو اور چاہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو؟ وہ قوم ایمان والی نہیں تھی، وہ قوم گمراہ قوم تھی۔ اب یہ وہاں اس فتوحات کرتا ہوا پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیونکہ طاقت قدرت دی تھی، تو اب یہ اس کے پاس اختیار تھا کہ چاہے تو ان کو عذاب میں مبتلا کرتا، چاہے تو ان کے ساتھ اچھا رویہ استعمال کرتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر یہ میں نے جدہ کے سمندر میں دیکھا تھا سورج کو غروب ہوتے، بہت ہی پیارا سین تھا اس وقت، جیسے ایسے سورج کے وہ سمندر میں جیسے ڈوب رہا ہے سورج رات کا وقت مغرب کا۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب آ جائیے 87 پر آیت۔ اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کیا کہتے ہیں؟ قال اما من ظلم، تو اس نے کہا ذوالقرنین نے اما من ظلم، جس کسی نے ظلم کیا یا جو ظلم کریں گے، فسوف نعذبہ، پھر ہم اس کو ضرور ان قریب سزا دیں گے، عذاب دیں گے۔ تو دیکھا وہ نیک بادشاہ تھا، اس نے کہا اگر ظلم کرے گا تو پھر میں ضرور سزا دوں گا۔ ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، اور اللہ تعالیٰ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ یہ ذوالقرنین کی اس بات سے کہ دنیا میں ظلم کرے گا تو اپنے اقتدار سے اس کو سزا دیں گے، اور جب مرے گا تو اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ بات جو اس نے کی ہے ذوالقرنین نے، تو اس ذوالقرنین کے بارے میں اس بات کہنے کے بعد کیا ہمیں نتیجہ اخذ کرتے ہیں ہم؟ جلدی سر کہ وہ بتائیں۔ آخرت پر یقین رکھتا تھا اور اللہ کی ذات پر کہ ہاں، ضرور۔ وہ پکا مسلمان تھا اور آخرت کا اس کو یقین تھا۔ وہ اپنے اقتدار کو بھی کہتا ہے کہ میں اگر ظلم کرے گا تو پھر میں سزا دوں گا، اور جب اللہ کے پاس پہنچ گیا تو یہ تھا اس کا آخرت کا یقین۔ اور یہی یقین اگر ہو جائے مجھے اور آپ کو، تو ہم بھی اپنی اصلاح کرنے پر مجبور ہو جائیں، جب سوچیں کہ اللہ کے ہاں وہ دنیا
یہ دنیا عارضی اور وہ آخرت دائمی، اور وہاں کے انعامات کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ آخرت کا یقین بہت بڑی چیز ہے۔ سر جی یہ ڈبل سزا کہ وہ خود بھی سزا دے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی سزا دیں گے؟ اچھا، آپ کو کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ دنیا میں آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ظالم جو ہیں بالآخر آپ دیکھیں امریکہ کس قدر بری شکست سے دو چار ہوا ہے افغانستان میں۔ یہ ذلت نہیں ہے دنیا میں تو کیا ہے؟ اور ان جو ذلت ہے۔ بائیڈن، سنیں غور سے، اور جو بائیڈن اور یہ جو یورپین ممالک کے صدر ہیں، جس طرح وہ پیٹ ٹھونک رہے ہیں نیتن یاہو کی، کیا قیامت میں اللہ چھوڑ دے گا ان کو اس ظلم کی وجہ سے؟ کتنے قتل ہیں، کتنی بے شمار مجبور عورتیں، بچے، بوڑھے، جن کو اڑا دیا گیا۔ تو یہ دنیا کا عذاب الگ ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ اچھا آگے سنیں۔ جی سر یہ مومن کے لیے ہے نا کہ اگر جو بیماریوں سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں پھر آخرت میں نہیں ہوتا ہے، اس طرح مومن کے لیے صرف چھوٹ ہے نا؟ کون سے مومن کی؟ رات کو آپ نے ایمان کا سنا ہے لیکچر؟ سر میرا بیٹا بیمار تھا اس لیے رہ گیا، آج سنوں گی سر۔ آپ ایمان، وہ ہمارا ایمان آج سارے مسلمانوں کا ایمان جمع کر لیں، وہ کسی ایک صحابی اور صحابیات میں سے کسی ایک خاتون کے برابر نہیں ہے، پوری دنیا کا ایمان۔ اگر ہمارا ایمان ہوتا تو آج نیتن یاہو جو چند افراد پر مشتمل، جو امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی کی وجہ سے ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آپ مومن کو مت کہیے آج کا مومن، وہ مومن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو مومن کہا ہے۔ اور انہی ناراض نہ ہو، مومنوں سے میں سر آپ کو حساب کتاب ہوگا۔ حقیقت بتا رہا ہوں، واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، یہ تو ذوالقرنین نے جو آیت 87 ہے اس میں کہا نا کہ اگر وہ ظلم کریں گے تو میں دنیا میں سزا دوں گا کیونکہ میرے پاس اقتدار ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آگے سنیں آیت 80 کے، کتنی معنی خیز اور کتنی ہدایت سے بھرپور آیات ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمَلَ صَالِحًا، جو کوئی ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسْنَى، اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ میں اپنے اقتدار میں جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کریں گے ان کو بہترین بدلہ دوں گا۔ فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کو کاموں میں آسانی پیدا کریں گے، یعنی اس کے لیے نرم احکامات دیں گے، کیونکہ وہ نیک آدمی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اور اوپر 87 میں کہا جو ظلم کریں گے ان کو ہم سختی سے سزا دیں گے۔ یہ ہے مومن حکمرانوں کا، اور یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت مشرکین مکہ کو، اور آج ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو بتایا جا رہا ہے۔ ذرا دیکھیں، غور سے پڑھیں، غور سے سمجھیں کہ کتنی قیمتی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس قرآن میں فرما رہے ہیں، اور ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ ان کو ہر جمعے کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، نمونہ تمہارے سامنے رہے۔ کوئی سوال آیت 88 تک؟ سر اس وقت کا یہ حکمران دیکھیں کتنا نرم دل اور کتنا صحیح طریقے کا فیصلہ کرنے والا ہے، اور آج کے حکمران دیکھیں ہماری جان اجیرن کرتی آپ ایک بات کیوں نہیں نوٹ کرتے؟ آج کا حکمران قرآن و سنت کا حافظ قرآن ہے، قرآن کو مس کوٹ کرتے ہیں، قرآن سے اپنی اصلاح نہیں کرتے جو ان کی اصل ذمہ داری ہے۔ سر ترجمے سے نہیں نا قرآن پڑھا ہوا، صرف ویسے ہی ناظرہ پڑھ لیا، اس لیے سمجھ کہاں جائے۔ تو قرآن اس لیے اللہ نے نہیں نازل کیا، قرآن بار بار بتا رہا ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جو اس قرآن کے مطابق ایمان لا کر عمل کرے گا۔ بات کو سمجھیں آپ۔
ہمیں دوسروں کی فکر کی بجائے آپ کو اور مجھے اپنی فکر ہونی چاہیے کہ کیا ہم اس قرآن جو اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں. اگر بے شک فائدہ نہیں اٹھائیں گے، حکمران نہیں اٹھائیں گے، عوام بھی برے ہوں گے، حکمران بھی برے ہوں گے، تو یہی حال ہوگا جو آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کو دیکھ لیں آپ. بے شک سر بے شک. اچھا، اب آپ آ جائیے ذوالقرنین کی. یہ تو ایک مہم تھی نا، مغرب کا سفر. اب سنیں، ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی. وہ دوسری مہم کیا ہے بلا آگے آپ کو سمجھ آئے گی. کہ اس نے پہلے تو مغرب کا سفر کیا، ساری تفصیلہ میں سمجھ آ گئی پھر چند آیتوں میں. اب اس نے سفر شروع کیا مشرق کا، جہاں سورج نکلتا ہے. وہ پہلی مہم کہاں تھی؟ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک جا پہنچا، کیونکہ آگے سمندر تھا تو خشکی میں وہ وہاں تک پہنچ گیا. اب اس نے دوسری 89 میں کہ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی. اور پھر فرمایا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. کیونکہ آگے پھر سمندر تھا تو مشرق میں بھی جا کے وہ وہاں رک گیا. اور اب وہاں کے حالات اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے. جب وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں سورج طلوع ہوتا تھا، وجدت ہاں، تو اس نے وہاں پایا، دیکھا، تطلع الشمس تطلع علی قوم، کہ سورج طلوع ہوتا ہے ایک قوم پر، لم نجعل لهم من دونها سترا، اور سورج طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے. تو اس نے دیکھا یہ قوم تو بیچاری دھوپ سے جل جاتی ہے. تو اس نے جب یہ دیکھا، اب اس نے کیا طرز عمل کیا ذرا آگے دیکھیں. آیت 90 تک کوئی سوال؟ تو آیت 90 میں بتاتے ہیں کہ وہ سر جی مشرق میں. یہ ہم نے پڑھا ہے یہاں، تو یہ ایک قوم پہلے ملی جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور اب یہ دوسری قوم انہیں ملی. بھائی پہلا سفر مغرب کو تھا، وہاں کنارے پہ اور پہنچا اب یہ تو. مشرق سے. آپ پہلے بات سنیں، پوری طرح سمجھیں. مجھے یقین ہے آپ ہر ہفتے پڑھتے ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، لیکن سمجھ کے پڑھیں. پہلی قوم جو ہے وہ مغرب کے سفر کے اینڈ پر اس کو ملی. اب یہ دوسرا سفر مشرق کی طرف کر رہا ہے اور وہاں پہنچ گیا ہے مشرق میں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں اس کو یہ قوم ملی ہے. اور جزاک اللہ. اس قوم کو کوئی اوٹ نہیں ہے، کوئی اس کو سائے کی جگہ نہیں ہے. اور وہ دھوپ جب سورج نکلتا ہے تو جب اس کی دھوپ پڑتی ہے تو وہ دھوپ میں بیچارے پریشان ہوتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جی جزاک اللہ. اچھا، ذرا غور سے سنیں کہ اصل مسئلہ کیا تھا. کہ مشرق میں آبادیوں کو عبور کرتا ہوا وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں لوگوں کو دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں تھا، یعنی مکانات نہیں تھے، صحرا میں خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے. کوئی سوال آیت 90 تک؟ اچھا، ایک تو ان کا یہ مسئلہ تھا، کس کا؟ مغرب مشرق میں جو قوم تھی. اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ حال تھا ان کا کذالک، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. قد احطنا، ہم نے احاطہ کر رکھا تھا، ہمیں سمجھ تھی، بما لدیہ خبرا، کہ جو کچھ چیزیں اس کے پاس تھیں اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا. تو اب جیسے ذوالقرنین نے وہاں مغرب والی قوم کو دیکھا اور سمجھا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی تھی. اس نے کہا میں ان کو تو عذاب دوں گا جو ظلم کریں گے، جو نیکی کریں گے ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. اب یہاں جب مشرق کو پہنچا اور اس نے یہ صورتحال دیکھی کہ قوم وہاں ہے جس کے پاس کوئی دھوپ سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اب ذوالقرنین کیا کرتا ہے ذرا سا دیکھیں.
یہ مثال ہے ان تمام بادشاہوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے، اور اس وقت یہ قصہ سنایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ تمہارے پاس تھوڑی سی طاقت ہے اور تم نے ان مسلمان مردوں اور عورتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ یہ دیکھو بادشاہ کس طرح ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جس ایمان کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ بڑے غور سے سمجھیے بات۔ اب سنیں آیت 92، میں نے 91 پڑھ چکا ہوں، کوئی سوال ہے تو کریں۔ 92، ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یعنی یہاں جب اس نے یہ دیکھا تو پھر کیونکہ ذرائع اور وسائل اللہ نے اس کو دیے تھے اور اس کا فرض تھا کہ ان کو استعمال کرتا قوم کے لیے، تو اس نے یہ پھر دیکھیں کہ یہاں اس نے کیا کیا۔ اچھا، یہ تھی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ ہے آیت نمبر 92 پڑھی آپ۔ 92۔ اب آئیے 93 پر، تاکہ ہم آگے دیکھیں کہ وہ کرتا کیا ہے جب اس قوم کی یہ حالت دیکھتا ہے۔ اچھا، اب وہاں اس کو ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا کہ ظاہر ہے وہ ایران کا رہنے والا تھا اور قوم بالکل مشرقی سرے پر شروع آخر میں تھی، تو وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے پاس ایک قوم ملی، لا یکادون یفقہون قولا، اور جو قوم جو تھی وہ مشکل سے اس کی بات سمجھتی تھی، وہ بات اس کی نہیں سمجھتے تھے۔ تو ذوالقرنین اور ان کے ساتھی بالکل اجنبی تھے، اور وہ قوم جو بڑی وحشی تھی اس کی زبان سے بھی واقف نہیں تھے۔ یہ تھی صورتحال جو اس نے وہاں دیکھی۔ اب کیا ہوتا ہے آیت 93 پر کوئی سوال ہے تو پوچھئے۔ 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، تو لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلَ لَكَ سَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم جو ہے ہمارے درمیان ایک بند تعمیر کر سکتے ہو تاکہ یہ قوم اس طرف نہ آئے پہاڑوں کے درمیان سے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار چن دو، ایسی دیوار تاکہ یہ اس پر چڑھ نہ سکیں اور ادھر آ کر تباہی نہ پھیلائیں۔ یہ اس قوم نے اس کو سجایا کہ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب یاجوج اور ماجوج قوم تھے، وہ حملہ آور ہوتے تھے اس قوم پر جس کے پاس پہنچ ذوالقرنین، اور انہوں نے بتایا کہ یہ یاجوج اور ماجوج ایک بڑی قوم ہے دور پیچھے، اور وہ آ کے تباہی کر دیتی ہے، لوٹ مار کرتی ہے، اور اس یاجوج اور ماجوج وہ ہے، یہ اصل میں ایک حضرت نوح کی اولاد میں سے ایک قوم تھی۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے اس سے کہا۔ اچھا، کوئی سوال آیت 93 کے بارے میں؟ جب وہ بات سمجھتے نہیں تھے تو انہوں نے ذوالقرنین کو کیسے سمجھایا؟ ہاں، یہ ہوئی نا بات، سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ اب جب ایک طرف بادشاہ تھا اور ذوالقرنین تھا، آپ کو پتہ ہے وہ جب بھی اللہ کا ایسا نیک بندہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو جہاں پہنچتا ہے وہاں ان کی مشکلوں کو دور کرے۔ جب آپ کی یہ تمنا ہو اور سامنے وقت سے چیزیں سمجھنے سمجھانے میں مشکل پیش نہیں آتی، اگر سمجھنے والا سمجھنے کی کوشش کرے اور جس کو تکلیف ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرے، زبان نہ بھی جانتے ہوں تو اشاروں کے نایوں اور باڈی لینگویج سے یہ بات سمجھا سکتے ہیں۔
اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ؟ अल्हम्दुलिल्लाह। جزاک اللہ. اچھا سر جی ایک سوال ہے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ مطلب جنگ کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، پھر اس کے بعد جو ہے اگر وہ نہ مانے تو ان پر حملہ کرو یا انہیں باز گزار میں ڈالو. تو یہ اسی طرح کا سلسلہ ان کے بھی تھا؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شریعت مکمل ہو گئی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جب ایک حکومت کے پاس دینی حکومت ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ توسیع دعوت کا کام کرے. اور جب توسیع دعوت کا مطلب ہے کہ اپنے اقتدار کو استعمال کرے تاکہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچے. یہ اس حکومت کا فرض عین ہے، اور اس کے لیے اس کو حکم ہے کہ وہ جب حملہ کرنے سے پہلے یا اس قوم کو فتح کرنے سے پہلے اس کو دعوت دے اسلام کی. اگر وہ دعوت قبول کر لیتی ہے اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا. اب اس زمانے کی شریعت جو تھی وہ یہ تھی کہ اقتدار کو سب سے پہلے لوگوں کے آرام سکون کا بندوبست کیا جائے. تو یقیناً وہ فتوحات کے بعد جب آپ ان کے لیے ان کی مشکلوں کو آسانیاں پیدا کریں گے، پھر جب آپ ان کو دعوت دیں گے تو وہ قبول کر لیں گے، بڑی آسانی سے قبول کریں گے کہ یہ کیسا بادشاہ آ گیا. آپ کو پتہ ہے عیسائی ایک حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گیا علاقہ اور قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا. عیسائیوں کو ایک ایسا اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب ہوئی کہ جب مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں فوج دوسری جگہ لے جانی ہے، تو جب فوج ہٹائی تو وہ روتے تھے، منتیں کرتے تھے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں. تو اصل میں حکومت اگر واقعی لوگوں کے لیے اس تباہی کا باعث نہ بنے جیسے آج مسلمان حکومتیں بن رہی ہیں، تو لوگوں کے لیے ایک اللہ کے ڈرنے والی حکومت اور اس کے اقدامات بڑے پرسکون اور اطمینان بخش ہوتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ خیرا کثیر. اچھا، اب جب یہ صورتحال دیکھی، قوم نے بجھا دیا ان کو سمجھ آ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے اس سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور تباہ کر دیتے ہیں ان کا سب کچھ. تو اب انہوں نے کہا کہ آپ ذرا دیوار بنا دیجئے ان کو ان پہاڑوں کے درمیان. قال. اچھا، اب یہاں ایک چیز اور تھوڑی سی آپ کو غور کر کے سمجھنی ہوگی کہ یہ جو 94 میں انہوں نے کہا نا کہ کالا یا ذل کرن، ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور موجود جو ہیں وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سددا، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کا کام کے لیے دیں تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. یعنی یہاں وہ آج 94 میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو سامان چاہیے وہ ہم دیتے ہیں، آپ بس دیوار بنا دیں. تو ٹیکس کا مطلب کیا ہے کہ ہم آپ کو جو مٹیریل ہے وہ ہم دیتے ہیں، آپ یہ کام کر دیں کیونکہ آپ کے پاس طاقت قدرت بادشاہ ہے. اب سنیں کیا جواب دیتے ہیں مومن. سر یہ جوج مجوج قیامت کے نزدیک بھی آئیں گے یعنی؟ وہ ایک الگ بات ہے، وہ یاجوج ماجوج اب اس کے اوپر بڑی بحثیں ہو رہی ہیں. اور اگر آپ پڑھتے ہوں تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مغرب ہے اس کا جو تسلط ہوا ہے دنیا پر وہ یاجوج اور ماجوج ہی تھے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں وہ فساد، عریانی، فحاشی آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے. کس طرح اس سرزمین پاکستان کو، پورے ہندوستان کو جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں کس قدر انہوں نے ڈاؤٹس پیدا کیے. ڈاؤٹس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو انہی لوکل مقامی لوگوں میں سے تھے
اور انہوں نے ان کے ساری جو گندگیاں تھیں ان کو اس رواج دیا اپنی قوموں میں. تو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بالکل آئیں گے، لیکن اس پر مختلف لوگوں کے مختلف آراء ہیں. اس کو پڑھیں سمجھیں تو پھر بات سمجھ آئے گی. بات کلیئر ہے؟ جزاک اللہ. اچھا، اب یہ آفر تو دی اس قوم نے کہ مٹیریل ہم دیتے ہیں، آپ بس یہ کام کر دیں تاکہ ہم اس مصیبت سے بچ جائیں. اب بڑے غور سے سنیں، آیت 94 میں ایک نیک دل بادشاہ کیا کہتا ہے؟ قال، تو اس نے ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی، جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے. اب وہ بادشاہ تھا، فتوحات کر کے ہاتھ آ رہا تھا، تو اس نے کہا مجھے رب نے بہت کچھ دیا ہے. وہ جو ہاں ما مکنی فیہ ربی خیر، جو رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت میرے پاس بہتر ہے. تو ان سے کہتا ہے فَآیوننی بقوت جعل لکم بینکم و بینہم ردما. تو وہ کہتا ہے کہ تب تم بس محنت سے میری مدد کرو، کہ مزدوری تم کرو. اجعل بینکم ہے. میں نے ساری فَآیوننی بقوت واجعل بینکم و بینہم ردما. سر جی فَآعِینُونِ، جی فَآعِینُونِ، فَآیوننی، تم میری مدد کرو. ٹھیک ہے، ہاں بقوتن، کہ تم مین پاور تم دو، محنت ساری تم کرو، اور میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا. تو ان کا مسئلہ حل کرنے کا یہ اس کے پاس منصوبہ تھا. اس پر اس نے عمل کیا اور اس نے وہ دیوار بنا دی. اب اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنے وافر وسائل عطا کیے ہیں کہ اس دیوار کی تعمیر کے لیے، جس کا مقصد مفسدوں کو روکنا ہے، فسادیوں کو، تم سے ٹیکس وصول کرنے کی ضرورت نہیں. یہ خدمت میں انجام دوں گا، البتہ تم اس کام میں محنت اور قوت جو ہے وہ تم فراہم کرو. یہ ہے اس کا پورا مفہوم. بات سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ. اب سنیں آگے. دیکھا ایک نیک بادشاہ کس طرح سہولتیں باہم پہنچاتا ہے، کس طرح ان وسائل اور ذرائع جو اللہ نے اس کو دیے ہیں لوگوں کی آسانیوں کے لیے استعمال کرتا ہے. آپ کے ملک میں تو مہنگائی، لوگوں کو بیچاروں کو روٹی بچوں کو کھلانا مشکل ہو رہی ہے. سوچیں کہ نیک بادشاہ کیا کچھ کر سکتا ہے اگر وہ اللہ کا کہنے والا، اللہ کا ایمان اور آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہو. تو وہ سارے ذرائع اور وسائل وہ لوٹ کے باہر نہیں لے جاتا، وہ سارے کے سارے عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے. آیت 95 تک کوئی سوال؟ آپ دیکھیں وہ بڑا عقل مند ہے، اور اس نے کہا کہ اب یہ دیوار بنانی ہے. تو کہتا ہے وہ کہتا ہے آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. حتی اذا ساوی بین الصدفین، یہاں تک کہ میں دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پر کر دوں، پاٹ دوں ان چادروں سے. قالا انفخو، تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، آگ جلو. حتی اذا جعلہ نارن، یہاں تک کہ دیوار کو بالکل آگ کی طرح سرخ ہو جائے. کالا آتونی افرغ علیہ کترا، تو پھر تم میرے پاس تانبا لانا اور میں اس کے اوپر تانبا انڈیل دوں گا. اتنا گرم ہوگا کہ لوہے کی چادریں نیچے گرم ہو جائیں گی. جب اس پہ لوہا ڈالیں گے، تانبا ڈالیں گے، وہ تانبا گرم پگھل ہو کے یکجان ہو جائے گا، اور وہ اس دیوار کو ایسی طاقت فراہم کرے گا، لوہا اور اس کے اوپر تانبا،
تو بالکل ایسی پکی ہوگی کہ یاجوج ماجوج اس کو توڑ ہی نہیں سکیں گے۔ تو کتنا دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کے لیے انسان سوچتا ہے اخلاص سے پبلک کی بہتری کے لیے، تو کیسی کیسی تدبیریں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کوئی دیوار ایسی لوہے کی بنا کے اس کے اوپر تانبا ڈال دیں تو یہ بالکل ایسی اسٹرینتھ ہوگی اس کی کہ کسی اور چیز کی اسٹرینتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ آج کی سائنس کہتی ہے۔ کوئی سوال آیت 96 کے بارے میں؟ تو دیکھا عوام کی بہتری کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتے ہیں، اور آپ کے ملک میں ٹریفک ایسی بند کی جاتی ہے کہ مریض مر جاتے ہیں اور ہسپتال میں نہیں پہنچ پاتے۔ وہ سوچیں۔ نیک لوگ تھے سر۔ ہاں دیکھیں، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آدمی نیکی کا کرنے کا عزم اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذرائع، وسائل، عقل، فہم سب کچھ دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کون سی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے بتائیں مجھے؟ اور انہوں نے وہ کارنامے کیے کہ مدینے کی ریاست، وہ مدینہ جو چھوٹا سا ایک شہر تھا، گاؤں تھا بلکہ، اس کو وہ سلطنت بنائی، ایسی حکومت کی کہ وہاں دولت کی ریل پیل، اور اللہ نے کس طرح وسائل اور اسباب پیدا فرمائے اس قوم کے لیے، اس نبی کے لیے جو مکے سے بھوکا پیاسا نکلا تھا۔ یہ اللہ کے کرم ہے۔ اگر آپ اللہ ہی کا ایمان رکھ کے عمل کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ سجھا دیتا ہے ہمیں۔ یہ مسز امداد صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے اور آپ کی باتیں آن ایئر جا رہی ہیں۔ اب وہ کہتا ہے، سنیں آیت 97 میں کیسا بندہ ہے ذوالقرنین۔ وہ کہتے ہیں فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا۔ اب یاجوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھ کر آ سکتے ہیں اور نہ اس کو توڑ یا نقب لگا کر کچھ کام کر سکتے ہیں۔ یہ اب ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو اس نے ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اس یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ کر دیا۔ ہاں، لیکن وہ کہتا ہے آگے، آیت 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں نہیں سوری سر 98، جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال، وہ کہتا ہے ذوالقرنین، ھذا رحمت من ربی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی کریڈٹ نہیں لیتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ اقتدار بخشا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ میں اس اقتدار اور ذرائع اور وسائل کو انسانوں کی بہتری کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں استعمال کر رہا۔ یہ ہے ایک مومن کا طرز عمل کہ اتنا بڑا کام کیا، اس قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے محفوظ کرنے کے بعد کیا پیاری بات کہتے ہیں، ھذا رحمت من ربی۔ اور اگلی بات سنیے، غور سے سنیے اور سوال کا جواب دیجیے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ کا وقت آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، تو وہ اس کو ختم کر دے گا، اس کو پیوند خاک کر دے گا۔ بھلا یہ کیا کہہ رہا ہے اس آیت کے چند الفاظ میں؟ کہ قیامت کے روز سر سارا کچھ قیامت کے دن دیوار نہیں لے رہے بالکل اتنا پر یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں انسان تو اب اس کو نہیں توڑ سکے گا، لیکن جب رب کا وعدہ قیامت آئے گی تو ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ پہلے سور پر جو زلزلے آئیں گے انہوں میں کوئی چیز باقی صحیح سالم نہیں رہے گی۔ یہ اس کا آخرت کا یقین ہے۔ اور کہتا ہے آگے، سنیں وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کے وعدے
بالکل برحق ہیں، سچ ہے. یہ ہے مومن. ذرا غور کریں، آپ دیکھیں ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں اور کبھی اس رب کی رحمتیں جس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، کبھی ہم غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہ اس نے جب تاریخی دیوار بنائی ہے تو ذوالقرنین نے اپنا کارنامہ قرار نہیں دیا، بالکل ایک مومن انسان کی طرح کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. اور قیامت پر یقین رکھنے والا بندہ کیا کہتا ہے کہ یہ دیوار کتنی ہی مضبوط ہو، یہ لا زوال نہیں ہے. اس کو زوال آئے گا کب؟ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور قیامت کے دن یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. کوئی سوال یہاں تک؟ آج 98 تک آپ جب آج ہی دوبارہ پڑھیں، اور اگر کہیں نقطہ ہے تو سنیں آپ اس کی آڈیو. اور آیت 99 میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور وہ سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے. کوئی سوال؟ اچھا، آپ ذرا مجھے بتائیں، آپ پوچھتے نہیں ہیں نا کتنی میں زور لگاتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کہ ہم سور پھونکیں گے، یہ کون سا سور ہوگا؟ نفع اللہ سورہ کے بندوں ثانی، سوال کیوں نہیں کرتے؟ نفع سورہ ثانی دوسرا. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ کیوں آپ کیوں کہہ رہے ہیں بلا یہ نفخہ ثانی ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ حشر، کیونکہ اس دن سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، دوسری یہ صورت میں ہوئی سب نا اکٹھے بات. ہوں گے. دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. آگے لکھا ہوا ہے فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم سب کو میدان حشر میں جمع کر دیں گے، حساب لیں گے. یہ اسی وقت ہوگا جو جہاں نفخ فی الصور، جب دوسرا، پہلے سور پہ ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. دوسرے سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے اٹھ کے لوگ وہاں جمع. یہ سارے مراحل ہمیں، آپ کو اور مجھے پیش آنے ہیں، ہمیں قرآن سے سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں آپ سوال کیوں نہیں کرتے. اب ایک خاتون سعدیہ جنجوعہ صاحب نے ٹھیک جواب دیا ہے، باقی سب کتنے لوگ ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. جب بات سمجھنا ہے تو فوراً سوال کریں کہ یہ کیا مطلب ہے. جب میں سوال کرتا ہوں اس لیے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 100 میں وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے. سبحان اللہ. کہ یہ کیسے جہنم سامنے لائی جائے گی بلا؟ جلدی بتائیں. کافروں کے کیسے سامنے آئے گی جہنم اس دن؟ سر جی جب اعمال نامے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو جن کے آپ برے میرے سوال کا جواب دیں. 70 لگامیں کھینچ رہے ہوں گے. حشر کے میدان میں ہی. یہ آدھا جواب ہے، بالکل جواب ٹھیک نہیں ہے. بڑے غور سے سنیں، خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھیں. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ وقت کب ہوگا تو ہم کریں گے کیا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ادھر حساب کتاب ہو رہا ہوگا نا میدان حشر میں، ادھر بالکل ہر آدمی کو نظر آ رہا ہوگا، جہنم بھی اور جنت بھی. جہنم بھڑک رہی ہوگی، شعلے آسمان تک جا رہے ہوں گے، اور بھڑک کی آواز ہر آدمی محشر میں سنے گا، اور کافر سمجھیں گے کہ ابھی ہم نے، یہ ہے ہمارا مقام. کیونکہ انبیاء نے بتا دیا تھا، قرآن بھی نذیر، انبیاء بھی نذیر. انہوں نے بتا دیا تھا کہ جو اس دعوت کو قبول کر کے اس پر عمل نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں میدان حشر میں کھڑے بندے کو نظر آ رہی ہوگی.
اور وہ جنت اپنے باغوں کے ساتھ اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ نیکوں کو نظر آ رہی ہوگی، بروں کو بھی نظر آ رہی ہوگی۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ یہ بات؟ یہ وہ مقامات ہیں جس سے ہم نے اور میں نے اور آپ نے گزرنا ہے۔ اللہ نے کتنا کمال ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں دنیا میں بتا دیا کہ یہ چیزیں تمہیں پیش آنی ہے، اس کی تیاری کرو۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر۔ جی سر الحمدللہ۔ آئیے سر جی، جسم پہ پورا لرزہ طاری ہے، وہ منظر کیا کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ بہترین معاملہ کرے۔ ہاں لیکن اب سمجھیں گے تو یہ لرزہ طاری ہوگا۔ اسی کو خوف خدا کہتے ہیں کہ اللہ کے ان مراحل سے گزرتے وقت جو رب نے نافرمانوں کے لیے انذار قرآن اور رسول سارے بتا چکے ہیں، اس کا جو منظر ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس منظر کو جب سامنے رکھیں گے تو پوری زندگی میں آپ برائیاں نہیں کریں گے، نیکیوں سامنے کی طرف لپکیں گے آپ۔ پتہ نہیں اب کی رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ رحمت کے طلبگار ہیں تو پھر وہ کام کریں جو رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہے۔ قرآن یہی بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر ہم آپ لوگ سچے طلبگار ہیں، لیکن بعض لوگ ہم جھوٹے طلبگار ہیں کہ اللہ رحمت فرما، عمل ایک بھی نہیں کرتے جو اس رحمت کے مستحق بن جائیں۔ یہ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے گی کہ مجھے زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسے گزارنا ہے۔ آیت 100 پھر میں پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیں۔ وَعَرَضْنَا، اور ہم سامنے لے آئیں گے، جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین عرضا، کافروں کے سامنے جیسے لانے کا حق ہے۔ اب بتائیں اس وقت بندہ کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے، کہیں چھپ سکتا ہے، کہیں پناہ نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کے اس پیغام کو، قرآن کو، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج ہمیں اگر نظر نہیں آ رہا تو آج قرآن بتا رہے دیکھ لو، موقع ہے، فائدہ اٹھا لو، ورنہ اس دن بچنے کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ آج 100 تک آج رک جاتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، آپ دیکھ رہے ہیں ان واقعات کتنے سبق آموز ہیں، کتنے نصیحت سے بھرے ہوئے ہیں۔ کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں ہر جمعے کو، تو پورا جمعہ کا سے اگلے جمعے تک ہمیں برائی کا تصور بھی ذہن میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہمیں اللہ کا خوف لاحق ہوگا جو جہنم اور جنت کی شکل میں ہم نے دیکھنا ہے۔ بات پوری طرح سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ جی جی سر، سر، جی سر، جمعہ کے ساتھ جتنے بھی تو بند دروازے کھل گئے ہیں، اللہ سر پاک آپ کو ہدایت خیر دے۔ یہ جو آیت ہے 99، درمیان کھڑے ہوں گے سر، اس کا کیا ہوگا سر کہ ہم نہ جنت کی طرف ڈائریکٹ جا سکیں گے، نہ دوزخ سے اللہ ہمیں بچائے۔ تو ہم اسی بہت کا تو لرزہ طاری ہو گیا میرے پہ، اور میرے تو آنسو بھی نہیں رک رہے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کا دیکھیں، اللہ نے صاف صاف بتا دیا۔ قرآن اس لیے نازل کیا، بشیر ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن کے مطابق اور اس نبی کے کو نمونہ سمجھ کے زندگی گزاریں گے۔ اگر وہ کر رہے ہیں شکر کریں، اگر کہیں کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی جنت کا حقدار بنا دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس سے بے پرواہی، اس کو انکار کیا، اس کے لیے رکاوٹیں ڈالی، تو جہنم اس شخص کا مقدر ہو۔ اللہ نے صاف بتا دی ہے، اور پورے کے ہمیں آزادی دے دی ہے، ذرا عقل بھی دے دی، ذرائع اور وسائل بھی دے دیے کہ اگر تم میرے راستے پہ چلو گے تو میری تائید اور نصرت بھی تمہیں دنیا میں حاصل ہوگی اور آخرت میں جنت۔ اس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، قرآن نے بھی دی۔ اور وہ لوگ جو اس پر عمل نہیں کریں گے، زبانی کلامی دعوے کرتے رہیں گے اور مریں گے تو اس حال میں الحاکم التکاثر، کہ ان کو غفلت میں ڈال دیا کثرت طلب نے، کہ دنیا میں وہ مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، کوٹھیوں کے پیچھے، کاروں کے پیچھے لگے رہے، اور حتیٰ کہ قبر کے لبے گور پہنچ گئے۔ قرآن نے بیان کھول کر بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو سر آمین۔ ہدایت کے راستے پہ چلائے، اور اللہ پاک معاف کر دے ہم لوگوں کو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ اور بس آپ دعا کریں کہ پورے ہم داخل ہو جائیں۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔